बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, कप्तान की हदायत पे आज जो रैलियां निकली तहरीक इंसाफ की, उन्होंने पाकिस्तान में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। खौफ का जो बुत था कि अवाम बाहर नहीं निकल सकते, अवाम अब तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं लहरा सकते, आज वो खौफ का बुत टूट चुका है। आज कप्तान की हदायत पे जिस तरह लाहौर में रैली निकली, जिस तरह उकाड़ा में रैली निकली, जिस तरह पूरे पंजाब में रैलियां निकली, जिस तरह से पंजाब आज उठा, इससे एक चीज क्लियर हो गई है कि अब इलेक्शन में अगर धांधली हुई, अगर इलेक्शन का रिजल्ट अपनी मर्जी के लेने की कोशिश की गई, तो अवाम डंडे लेकर सड़कों पर होगी। आज के इस इवेंट ने, आज की इस रैली ने, आज के इस जलसे ने पूरी अवाम का, पूरी पीडीएम का, ताकतवर हलकों का जो एक नजरिया था कि हमने अवाम को दबा दिया है, खासकर हमने पंजाब को दबा दिया है, वो खौफ का जो बुत इन्होंने अवाम के जहन में बनाया था, जो जहन साजी खौफ से की गई थी, आज वो टूट गई है। आज खौफ का बुत इतने बुरे तरीके से टूटा है कि आज शायद जो लाडला बाहर से डील करके आया था, लाडला खुद खौफ में मुब्तला हो जाए। आज जब लाहौर से रैली निकली तो रैली के साथ अपनी मर्जी से लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले, बच्चे, औरतें, माएं, बहनें, बुजुर्ग अपनी मर्जी से रैली के साथ निकले, और वो इतनी बड़ी रैली थी और जिसकी क़यादत करने वाला कोई नहीं था। अवाम अपनी मर्जी से तहरीक इंसाफ के झंडे लेके निकली, कैदी नंबर 804 के नारे मारती हुई निकली, और अवाम ने खौफ का बुत तोड़ दिया। दूसरी जानिब बहुत हल्के ऐसे भी थे, बहुत इलाके ऐसे भी थे जहां पे पुलिस ने इंतशार किया, पुलिस और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम भी बना रहा कराची के अंदर, जब 3 तलवार पे पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे पथराव किया, लाठीचार्ज किया, उनकी रैली को खत्म करवाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कारकुनों ने बड़ा कामयाब मुकाबला किया पुलिस का, क्योंकि कराची में, क्योंकि सिंध में तो दफा 144 है नहीं, सिंध में तो उतना प्रेशर पुलिस का नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद, दफा 144 ना होने के बावजूद भी पुलिस ने अपनी हठधर्मी दिखाते हुए, पुलिस ने लाडले की हदायत पे, पुलिस ने अहम इदारों, अहम हलकों की हदायत पे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे तशद्दुद किया, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, तहरीक इंसाफ की जानिब से उसकी बहुत ज्यादा मजम्मत की जा रही है। और दूसरी जानिब कप्तान ने भी एक लिस्ट मंगवा ली है कि आज जिस जिस हलके से, जिस हमारे मुंतखब करदा उम्मीदवार ने रैली नहीं निकाली, जिस मुंतखब करदा उम्मीदवार ने आज के इस इवेंट में हिस्सा नहीं लिया, हमें उसकी भी लिस्टें फराहम की जाएं, ताकि हम आने वाले दिनों में उस कैंडिडेट के साथ, उस उम्मीदवार के साथ फिर हमने अब किस तरह से चलना है, उसके ऊपर भी गौर फिक्र किया जाए। दूसरी जानिब जब कप्तान की रैली, कप्तान जो जेल में बैठा है, जेल में बैठे हुए उसकी रैली इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े अवाम के जमे गफीर के साथ निकली, खासकर केपीके के अंदर। केपीके तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरे का पूरा केपीके ही बाहर आ गया है, पूरे का पूरा केपीके हमारे पठान भाइयों ने आज उन तमाम हलकों के साथ, उन तमाम जमातों के साथ ईंट से ईंट बजा के रख दी, जो कहते थे कि हमने तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया है, हमने तहरीक इंसाफ का नामो निशान खत्म कर दिया है। आज उन बैंगन वालों ने, आज उन विकेट वालों ने, आज उस जूते वालों ने, जिस किसी का निशान जूता, किसी का निशान बैंगन, किसी का निशान आलू, किसी का निशान कुछ था, लेकिन आज उन्होंने अपने इस मज़ाहिया निशानात के साथ जो शेर की ठुकाई की, आज इन मज़ाहिया निशानात के साथ जिस तरह से मुस्लिम लीग नून, जिस तरह से लाडले के ख्वाबों को चकनाचूर किया, वो आज लाडले की नींद हराम करके रख दी है। अलबत्ता इसके साथ दूसरी जमातों ने भी आज जलसे किए, जुलूस किए, दूसरी जमातों ने आज बड़े जलसे किए। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा जलसा किया, आज शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया, और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुनासरा होने वाले मामला हो गए हैं। वही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ जब वजीर आजम थे तो बिलावल भुट्टो उनके पीछे बैग पकड़ के चलते नजर आते थे, लेकिन आज बिलावल भुट्टो उनको चैलेंज कर रहे हैं, और आज शहबाज शरीफ साहब को भी नजर आ रहा है कि सिंध के अंदर कोई काम नहीं हुआ। आज शहबाज शरीफ साहब को भी नजर आ रहा है सिंध की आवाम बहुत बदहाल है, सिंध की आवाम बहुत बुरी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन जब 1.5 साल पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जब 1.5 साल वजीर आजम थे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वजीर खारिजा थे, तब दोनों को ही सिंध की आवाम का, सिंध के लोगों का ख्याल नहीं आया। लेकिन अब इलेक्शन नज़दीक है,
اس طرح کے نعروں پہ انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے، اس طرح کے سیاسی خوشگوار نعرے، خوشگوار باتیں سنا کے عوام کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اب عوام بھی بہت سمجھ گئی ہے۔ کپتان نے عوام کے اندر جو ایک شعور پھونکا ہے، وہ شعور کی زبان اب عوام بول رہی ہے، اور عوام کو پتہ ہے کہ جنہوں نے پچھلے 30 سالوں سے کچھ نہیں کیا، وہ اگلے 5 سال بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مولانا فضل الرحمان بھی میدان میں آئے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنے مخالفین کے اوپر تیر چلائے۔ مولانا فضل الرحمان جو کہ 2013 سے 2018 کے اندر کشمیر کمیٹی کے بھی چیئرمین رہے، لیکن اس کے باوجود وہ کشمیر آزاد نہیں کروا سکے، اس کے باوجود وہ کشمیر کی عوام کے لیے کچھ نہیں کروا سکے۔ لیکن جب عمران خان کی گورنمنٹ کے اندر انڈیا نے کشمیر کے اندر جب زیادہ بد نظمی پیدا کی تو مولانا نعرے مارتے تو نظر آئے، لیکن جب مولانا کے پاس اختیارات تھے تب مولانا نے صرف خاموشی اختیار کرے رکھی، تب مولانا صرف چپ سادھ رکھی۔ لیکن اب کیونکہ مولانا نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، اب مولانا نے عوام کا ذہن تبدیل کرنا ہے، عوام کی ہمدردی لیتے ہوئے دوبارہ سے الیکشن مہم کا حصہ بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج مولانا کو وہ بلاول کے اندر بھی کرپشن نظر آ رہی ہے، آج مولانا کو آصف علی زرداری میں بھی کرپشن نظر آ رہی ہے، آج مولانا کو نواز شریف کے اندر بھی ہزاروں عیب نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہی وہ مولانا ہے جنہوں نے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دیا تھا، لیکن پھر ہم نے اسی مولانا کو مریم نواز کی قیادت میں، اسی مولانا کو پی ڈی ایم کی قیادت میں مریم نواز کے ساتھ کام کرتے ہوئے تب عورت کی حکمرانی کو حلال قرار دیتے ہوئے بھی دیکھا۔ آج وہی مولانا پھر انتخابی مہم کے لیے میدان میں ہے، آج وہی مولانا نواز شریف کے اوپر اور زرداری کے اوپر الزامات کے تیر چلا رہے ہیں، آج انہیں ہی زرداری اور نواز شریف کی کرپشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن پچھلے 1.5 سال مولانا نے انہی کے ساتھ مل کے، انہی کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کے حکمرانی انجوائے کی، تب مولانا کی نظر میں شاید یہ نیک تھے، لیکن آج یہی لوگ مولانا کی نظر میں کرپٹ ہیں۔ یہ ہے ان کا سیاسی نظریہ۔ عوام ان لوگوں کی باتوں میں آ کے ووٹ دیتے رہے تھے، لیکن اب عوام کو ان کے تمام تاثرات، اب عوام کو ان کی سوچ، اب عوام کو ان کی بھونڈی سوچ کا پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے ہمیں لفظوں کے انبار لگا کر، کس طرح سے ہمیں خوشگوار باتوں میں الجھا کر ہم سے ووٹ لیتے رہے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ ایک تو تحریک انصاف نے پابند سلاسل ہونے کے باوجود اتنی بڑی ریلی نکالی، اور یہ پرامن ریلی تھی۔ تحریک انصاف نے اپنی موجودگی کا احساس دلوایا، تحریک انصاف نے یہ بتایا کہ ہمارے کارکن زندہ ہیں، تحریک انصاف نے یہ بتایا کہ آپ نے ہمیں جتنا مرضی گرانے کی کوشش کی، لیکن ظلم کے آگے حق سچ ہمیشہ سے کھڑا رہتا ہے، اور ہم کھڑے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کچھ دن قبل جو حمزہ شہباز نے ریلی نکالی، اس ریلی کے اندر حمزہ شہباز پہ جوتا پھینکا گیا ہے کارکن کی جانب سے، جو کہ حمزہ شہباز کے بازو پہ لگا۔ وقتی طور پہ تو اس دبانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن حقیقت کیسے دبے گی، حقیقت کہاں دبے گی، یہ چیز کچھ ہی گھنٹوں کے بعد میڈیا کی زینت بن گئی۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد میڈیا میں یہ چیز اوپنلی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی۔ وقتی طور پہ جس کارکن نے جوتا مارا تھا، دوسرے کارکنان نے اس کو مارنا شروع کر دیا، پھر نون لیگ کی سینئر قیادت نے اس کی جان بچاتے ہوئے اس کو ایک گھر کے اندر بند کر دیا تاکہ کارکن کہیں اس کے اوپر زیادہ تشدد نہ کر دیں اور وہ مر نہ جائے۔ اس کی جان کو بچاتے ہوئے اس کو وقتی طور پہ ایک گھر کے اندر بند کر دیا، اور بعد میں اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ ہے جی ان کی ریلیوں کے حالات، یہ ہے ان کے اندر اب جو خوف کا بت بیٹھ گیا ہے کہ اب ہم عوام میں جانے کے بھی قابل نہیں رہے، یا عوام میں جاتے ہیں تو ان کو جوتے پڑتے ہیں، یا عوام میں نعرے مارتے ہیں تو عوام ان سے سوال کرتی ہے۔ یہ ہے شعور جو کپتان نے دیا ہے۔ لیکن جو جوتا پڑا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ کسی بھی سیاسی امیدوار کے، کسی بھی سیاسی لیڈر کے ساتھ یہ حرکت ہے، یہ بہت غلط حرکت ہے۔ اس کے خلاف میں بھی ہوں کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، کوئی بھی سیاسی رہنما ہو، اس کے ساتھ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کے پاس الیکشن ہے، عوام کے پاس 8 فروری ہے، عوام کو اگر ان سے کوئی گلہ شکوہ ہے تو عوام 8 فروری کو ان سے ووٹ کے ذریعے بدلا لے۔ اس طرح کی نازیبا حرکتیں کرنا بالکل غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکت ہے، جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آخری اور سب سے بڑی خبر، تحریک انصاف نے اپنا منشور جاری کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان کی ہدایت پہ اپنا ایک انتخابی منشور ظاہر کیا ہے۔ الیکشن جیتنے کے بعد جس طرح سے انہوں نے پھر ملک کو لے کے چلنا ہے، اگر ان کی پارٹی حکمرانی میں آتی ہے، اگر ان کو قیادت دی جاتی ہے ملک کی، تو وہ کس طرح سے ملک کو لے کے چلیں گے، انہوں نے اپنا منشور دیا ہے۔ وہ منشور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مسٹر علی گوہر نے انتخابی منشور پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کر آئینی ترمیم کروائیں گے، جس کے تحت وزیر اعظم کو براہ راست عوام منتخب کرے گی۔
بہت ڈفرینٹ، بہت منتخب قسم کا جو طریقہ ہے وہ بیرسٹر گوہر نے پیش کیا ہے۔ تحریک انصاف ہمیشہ سے جدید طریقوں پہ عمل کرتی آئی ہے۔ تحریک انصاف کا منشور ہمیشہ سے جدید ہوا ہے، جس طرح سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا سلسلہ تھا، اسی طرح سے اب ایک نیا آئینی سلسلہ پیش کر دیا گیا کہ عوام خود سے اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکیں گے۔ اسمبلی کی مدت 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار اگرچہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن وہ آزاد نہیں، پارٹی کے ساتھ ہیں۔ شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا ہمارا نیا منشور ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر ایک اور تھریٹ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرے گی۔ ہمارا منشور ہے کہ ایک قوم، ایک جیسا قانون، سب برابر ہوں۔ ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے۔ ہم رول آف لا پر زور دیتے ہیں، فوجداری ہو یا سول، ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں۔ عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی خاطر فوجداری قوانین میں تبدیلیاں لے کر آئیں گے۔ نیا پاکستان اور نیا تفتیش کا نظام کے تحت ہم آئینی ترامیم لائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ آئینی ترامیم کر کے وزیر اعظم کو عوام سے براہ راست منتخب کروانے کا طریقہ لائیں گے۔ اسمبلی کی مدت 5 سال سے کم کر کے 4 سال کریں گے اور سینٹ کی مدت 6 سال سے کم کر کے 5 سال کریں گے۔ 50% سینٹ کو براہ راست عوام سے منتخب کروانے کا طریقہ اپنائیں گے۔ یہ جو انہوں نے طریقہ ویسے پیش کر دیا ہے، جو منشور پیش کر دیا ہے، یہ ویسے منشور کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند نہیں آئے گا، کیونکہ سیاسی جماعتیں دھاندلی سے، سیاسی جماعتیں شارٹ کٹ سے اقتدار میں آنے کی ہمیشہ سے خواہش مند رہتی ہیں، لیکن تحریک انصاف ہمیشہ سے عوامی قیادت کے ساتھ منظر عام پہ آنا چاہتی تھی، عوامی قیادت کے ساتھ منظر عام پہ آئے گی۔ اس لیے تحریک انصاف کو تو یہ سوٹ کرتا ہے، لیکن یہ دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا نقصان دہ طریقہ ہوگا۔ اور کپتان کو اگر آپ باہر دیکھنا چاہتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپتان آپ کے بیچ میں ہو، کپتان آپ کا وزیر اعظم ہو، تو آپ 8 فروری کو ضرور نکلیں اور 8 فروری کو نکل کے کپتان کے منتخب کردہ امیدواروں کو ووٹ لازمی دیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔